ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے کیے کی جزا اور سزا پانی ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ جب آپ نے غیب کی خبریں دی، ہم نے مان لی، تو یہ ظاہری دنیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو رسول اللہ خوش ہوئے اور فرمایا اے خزیمہ، جس کے لیے تو گواہی دے تیری تنہا کی گواہی دو کے برابر۔ یہ ہے نبی کا اختیار۔ اللہ یہ ہے میرے کریم آقا کا اختیار۔ اللہ دو گواہ بنا رہے، رسول نے ایک کو اختیار عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے نماز پنجگانہ یہ فرض ہے۔ یہ فرض کہاں ہوئی؟ یہ لا مقام پر فرض ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہ کتنا قیمتی تحفہ ہے، اور 5 کا عدد ہے، تھی 50 ہو گئی 5 محبوب کے صدقے۔ لیکن 5 کی شان یہ ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کسی ایک کو بھی جان بوجھ کر چھوڑو گے تو جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا، جس سے اوندے منہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ کی جو امان ہے، جو اللہ کی ضمانت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برہان کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن جو نمازی ہے اس کے لیے برہان ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے مغفرت ہے، وہ تمام کی تمام ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے وہ تمام برات، وہ برہان، وہ نجات، وہ دلیل ختم ہو جاتی ہے، جہنم اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا کے اختیار پر قربان جائیں، ایک صحابی، ایک شخص آیا، ابھی تک صحابی نہیں ہوا، صحابیت کے شرط سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اس شرط پر کہ 5 نہیں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو میرے کریم آقا نے اس کو قبول فرما لیا اور فرمایا اے غلام، تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جا، میری غلامی کا دم بھر لے، تیرے لیے میں مصطفیٰ یہ اختیار دیتا ہوں، تو 2 پڑھے گا تیری وہ 5 قبول ہو جائیں گے۔ یہ میرے کریم آقا کا اختیار ہے، یہ آپ اور میرے لیے نہیں، یہ صرف اس کے لیے خاص تھا، یہ رسول اللہ کا اختیار تھا جو آپ نے اپنا اختیار اس پر نافذ فرما دیا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان جائے حضرت اسماء بنت عمیس، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار میدان کارزار میں اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر کے شہید ہو گئے، اور یہاں قرآن کریم کا وہ حکم ان پر آیا، اسماء بنت عمیس نے عدت گزارنا شروع کی۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ والذین، وہ ایمان والے مرد کہ یذرون ازواجا، کہ جو اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر۔ آیت مقدسہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ الفاظ زبان پر نہیں آ رہے کہ والذین یتوفون منکم، کہ وہ مرد جو اپنی انتقال کے بعد اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ دیں، اور فرمایا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ۔ مفہوم مقصود یہ ہے، زبان یہ اختیار میں نہیں ہے، جب چاہتا ہے اللہ اس پہ زبان پہ جاری فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ لیکن آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرد ایمان والے انتقال کر جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو اللہ فرماتا ہے ان پر عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، عورت کا شوہر مر جائے تو عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ لیکن حضرت اسماء بنت عمیس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلبی ثلاثا، اے اسماء 3 دن تو عدت منا، ثم اصنعی ما شئتی، پھر جس سے چاہے نکاح فرمائے۔ اب یہ میرے کریم آقا کا اختیار ہے۔ قرآن میں اللہ فرض فرما رہا ہے، لازم فرما رہا ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنے شوہروں کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت کریں گی، لیکن رسول اللہ اپنے خصوصی اختیار کو نافذ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اسماء تو 3 دن عدت منا اور اس کے بعد جس سے چاہے نکاح فرما، تجھے میں مصطفیٰ اختیار دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا کے اختیار پر قربان جائے۔ ایک شخص، ایک نوجوان، جیسے آج ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں برائیوں میں مبتلا ہیں، تفسیر کبیر کی یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، ابھی تک صاحب ایمان نہیں ہے اور ایمان کی دولت سے آشنا ہونا چاہتا ہے، دامن اسلام سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اسلام میں، آپ کے ایمان میں جن باتوں سے منع کیا جاتا ہے وہ تمام برائیاں مجھ میں موجود ہیں۔ آپ جھوٹ سے منع کرتے ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، آپ شراب سے منع کرتے ہیں، میں شراب پیتا ہوں،
آپ بدکاری سے منع کرتے میں بدکاری کرتا ہوں، آپ چوری سے منع کرتے میں چوری بھی کرتا ہوں. یہ تمام برائیاں میرے اندر موجود ہیں، لیکن میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ پر ایمان اور اس ایمان کی خوشی میں صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں. اگر آپ کو قبول ہے تو میں ایمان لے آتا ہوں. تو میرے کریم آقا نے اپنا اختیار استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا اے میرے غلام تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جا، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے اور صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وہ شخص دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. حضور کی نظر بصیرت دیکھیں، حضور کی حکمت دیکھیں. یہ نہیں کہ اس کے لیے حلال کر دیا، حضور حکمت والے ہیں. حضور کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے. آپ نے جب اس سے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا، باقی سارے معاملات وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یوں ظاہر ہوئی کہ جب وہ اپنے دوستوں کی، اپنے یاروں کی مجلس میں گیا، شراب کے جام چل رہے تھے. ایک جام اس کے سامنے پیش کیا، اس نے اٹھایا اور لبوں کے قریب کیا. فوراً یہ خیال آیا میں تو مسلمان ہو گیا اور دامن اسلام سے جو وابستہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر شراب کو حرام فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مجھے اختیار دیا ہے، لیکن اگر میں کبھی حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور نے ویسے ہی پوچھ لیا اے میرے غلام کی شراب تو نہیں پی، اگر میں نے کہا نہیں تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. کہ حضور نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کر کے آیا. اور اگر میں نے کہا ہاں تو پھر مجھے کتنی ندامت ہوگی کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے دین کی نافرمانی کر کے حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے شراب چھوڑ دی، شراب کو اپنے لبوں سے دور کر دیا اور تائب ہو گئے. پھر کبھی کوئی موقع آیا جس عورت سے آپ کی آشنائی تھی، جس پر آپ فریفتہ تھے، جب اس سے بدکاری کا موقع ملا، جیسے ہی زنا کے قریب ہوئے فوراً خیال آیا کہ اسلام جس سے میں وابستہ ہوا ہوں اس میں زنا حرام ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا، اس کو برا راستہ قرار دیا. اور رسول کریم نے اگرچہ مجھے اختیار دیا، لیکن میں جب حضور کی بارگاہ میں گیا، اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تو نے بدکاری تو نہیں کی اور میں کہوں گا نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا. اور وعدہ کر کے آیا ہوں، عہد کر کے آیا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا. اور اگر کہا ہاں تو مجھے کتنی ندامت ہوگی کہ حضور کے سامنے حضور کی نافرمانی کر کے کھڑا. تو اس نے زنا سے بھی توبہ کر دی. پھر جب چوری کا موقع آیا، چوری سے بھی تائب ہو گیا. اب غور کریں کہ کیسے کریم آقا کی دور اندیشی ہے، کیسی بصیرت ہے اور کیسی حکمت عملی ہے. وہ شخص مسکراتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا میں قربان جاؤں اے اللہ کے رسول آپ پر کہ آپ نے میری وہ برائی چھڑائی جس نے ساری برائیاں چھڑا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. یہ میرے کریم آقا کے اختیار، یہ وہ تشریعی اختیار ہیں جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام فرما دیں. اگر انہی تشریعی اختیارات کو بیان کیا جائے تو بہت سارے سے نکات ہیں. ایک اور بیان کر دوں، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وہ صحابی ہیں جس سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر سونے کی انگوٹھی پہننے کو حرام قرار دیا. اس روایت کے راوی برہ بن عازب ہیں، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا کہ برہ بن عازب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور کہا اے برہ تم تو حضور کا فرمان ہم تک پہنچاتے ہو کہ سونے کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے، اللہ نے سونا مردوں پر حرام کر دیا اور خود تم نے حضور کی خلاف ورزی کی، اسلام کی حکم کی عدولی خلاف ورزی کر دی. تو کہا کہ اس بات کو میرے کریم آقا کے فرمان سے سنو. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا، صحابہ موجود تھے. حضور نے کسی کو اونٹ دیے، کسی کو گھوڑے دیے، کسی کو تیر دیے، تلوار دیے، کسی کو مال و منال سے آپ نے مالا مال فرما دیا. سارا مال تقسیم ہو گیا، کچھ غلام باقی تھے، میں بھی موجود تھا. سونے کی یہ انگوٹھی مال غنیمت کے طور پر باقی بچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجمع کی طرف دیکھا، اپنے غلاموں پر نظر ڈالی، مجھ پر بھی حضور نے اپنی نگاہ مبارک ڈالی، پھر نگاہ جھکائی، پھر نگاہ اٹھائی، پھر مجھ پر نگاہ ڈالی، پھر نگاہ جھکائی اور پھر فرمایا اے برہ میرے پاس آؤ. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا اے برہ اسے وصول کرو. میرے ہاتھ میں حضور نے یہ انگوٹھی دی اور فرمایا اے برہ پہن لے جو اللہ اور اس کا رسول تجھے پہناتا ہے. اب انگوٹھی ہر ایک کے لیے سونے کی ناجائز و حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے. یہ حضور کا اختیار تھا کہ جو آپ نے اپنے غلام برہ بن عازب کو وہ سونے کی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اسے زیب تن کر لو، اسے اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لو. یہ میرے کریم آقا کے اختیار ہیں. آپ کو اللہ نے تشریعی اختیار عطا فرمائے اور تکوینی اختیار بھی عطا فرمائے. تکوینی کائنات کا نظم و نسق، کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ میرے کریم آقا کی یہ لمح بصر اور آپ کی انگلی اور ابرو کے اشارے سے یہ تمام کائنات کے اندر تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں.
چند واقعات سنا کر، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن صرف اس موضوع کو اختیار کیا کہیں نام ماننے والوں کے چنگل میں آ کر حضور کی عظمت کے منکر نہ ہو جانا، ولیوں کی ولایت کے منکر نہ ہو جانا، اپنے عقیدہ حق اہل اسلام سے، عقیدہ حق اہل سنت سے کہیں منحرف نہ ہو جانا۔ یہ قرآن اور سنت کے دلائل آپ کے قلوب و اذہان میں جہاں گزیر رہیں گے، آپ کے قلب و روح میں رچے بسے رہیں گے، تو کوئی منافق، کوئی دریدہ دہن، کوئی سب و شتم کرنے والا، کوئی حضور کی عظمت کا منکر، ولایت کا منکر، وہ ہرگز آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کے ریفرنسز چاہیے، الحمدللہ ایک ایک بات کا ریفرنس میرے پاس ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قدرت و اختیار عطا فرمایا، کائنات کے نظام میں آپ جو چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ آپ مکہ کے اندر، اہل مکہ حضور کی بارگاہ میں، بخاری شریف کی روایت، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا، ان یریہم الآیہ، کہ وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی انہیں دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یراہم انشقاق القمر، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا۔ جن نے حضور سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی اپنی نبوت کی دلیل دکھائیں، آپ نے فرمایا آسمان کے چاند کو دیکھو۔ تمام کی نگاہیں آسمان کے چاند کی طرف اٹھی، حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا جو ہیرا پہاڑ ہے اس کے چاند آدھا ایک طرف ہے اور آدھا دوسری طرف ہے۔ یہ میرے کریم آقا کا اختیار ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو آپ نے دو ٹکڑے کر دیا۔ اسی طریقے سے طبرانی میں، یہ طبرانی کی روایت معجم اوسط کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے اور کسی حاجت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار الشمس، آپ نے سورج کی طرف، آپ نے چمکتے دمکتے اس سراج منیر کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے فَتَأَخَّرَتَ الشَّمْسُ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، دن کا ایک بڑا حصہ وہ سورج اپنی جگہ معلق رہا۔ یہ دو واقعے، ایک حضرت علی کا واقعہ ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہاں حضور نے اپنے قدرت و اختیار سے اشارہ فرمایا اور سورج نے تابع فرمانی کر کے حضور کی اطاعت کرتے جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا اور رک گیا، اور ایک دن کا طویل حصہ رکا رہا۔ جب حضور کی ابرو کا اشارہ ہوا تو سورج غروب ہو گیا۔ ایسی مقام صحبہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہیں، حضور کا مبارک سر حضرت علی کی گود میں ہے، ایک طرف نبیوں کے سردار ہیں، ایک طرف ولیوں کے سردار ہیں، نبی ولی کے گود میں سر اقدس رکھ کر آرام فرما ہے۔ حضور نے نماز عصر ادا کر لی، علی المرتضیٰ نے ابھی ادا کرنی تھی، حضور آرام فرمائے اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، ایک طرف اللہ کا فرض ہے، ایک طرف نبی کی عظمت اور ان کی تعظیم، ان کا اکرام ہے، کہیں ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ وہ صحابہ تھے، حضور کی عظمت کو جانتے تھے، اللہ کے فرض کی بھی قدر و منزلت تھی۔ اسی بے قراری کے عالم میں آنکھ سے آنسو سیل رواں بن کر جاری ہو گئے، اور وہ آنسو نکل کے حضور کے رخ زیبا پر پڑ گئے۔ ان کی گرمی سے رسول اللہ بیدار ہوئے اور فرمایا اے علی کیا ماجرا ہے، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر۔ نماز عصر وہ کون کہ اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو اور بیچ کی نماز خاص کر اس کی حفاظت کرو، اور یہ بیچ کی نماز نماز عصر تھی۔ اور حضرت علی نے نبی کی نیند پر وہ اثر وار دی، اور حضور نے پھر نبی سے دریافت فرمایا، حضور نے علی سے دریافت فرمایا اے علی بتا ادا کرے گا یا قضا کرے گا؟ اب علی بھی جانتے تھے کہ حضور کو اختیار ہے، یہ آج کے منافق نہیں تھے جو حضور کے اختیار کے منکر ہوں۔ علی نے کہا حضور ادا کروں گا، تو حضور نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ حضور کی دعا مانگنا تھا، اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن پھر سورج واپس لوٹ آیا اور اجالا ہو گیا۔ یہ میرے کریم آقا کے اختیار ہیں، آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دے، کائنات کے اندر جو چاہیں رد و بدل فرما دیں۔ اللہ کریم نے آپ کو اختیار فرمایا، آپ تو مالک جنت ہیں، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، آپ جسے چاہیں جنت بھی عطا فرما دیں۔ دو واقعے سنا کر اپنے موضوع کو سمیٹوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور آپ رات میں حضور کی خدمت پر مامور تھے۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وہ آپ کی قضائے حاجت کے لیے، آپ کی طہارت کے لیے پانی پیش کرتے۔ ایک رات حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پہ تھا، اور ربیہ نے جب وضو کے لیے پانی پیش کیا، حضور نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اب ربیہ پر قربان جائیں کہ ربیہ نے کیا مراد مانگی؟ جنت نہیں مانگی، جنت میں حضور کا ساتھ مانگا۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا، اے ربیہ کیا مانگ لیا؟ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے، دولت مانگ لیتے، عزت مانگ لیتے، شہرت مانگ لیتے، کوئی مقام و مرتبہ مانگ لیتے، لیکن ربیہ نے کیا مانگا؟ اور حضور نے انکار نہیں فرمایا، افر نے فرمایا اب غیر ذالکا، اے ربیہ یہ تو عطا ہو گیا، جنت بھی دے دی، جنت میں اپنا پڑوس بھی دے دیا، اس کے علاوہ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ لیکن ربیہ نے کہا بس یا رسول اللہ میری مراد تو یہ ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں، آپ کا ہمنشین بن جاؤں۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی پینڈو، اور جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے کچھ عطا فرمائے، آپ خاموش ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائے، آپ خاموش ہیں۔ پھر اصرار کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سل ما شئتا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ایک دیہاتی مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ فرمایا جو چاہے مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے۔ اب اس دیہاتی کی عقل، وہ اعرابی تھا، گاؤں والا تھا، عقل و شعور نہیں تھی کہ کس کی بارگاہ میں، کس کریم کی بارگاہ میں آیا ہے، یہاں کیا کیا ملتا ہے۔ اس نے کہا اسألوک راحلہ، میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اسألوک زادن، میں اس پر سامان بھی مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ سامان بھی دے دیا، وہ اونٹ بھی عطا کر دیا۔ صحابہ حیران کہ اس دیہاتی کی عقل پر کہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں، حضور عطا کرنا چاہتے ہیں اور عربی مانگ رہا ہے، تو اونٹ مانگ رہا ہے، اس کا سامان مانگ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اس عربی پر مجھے تعجب ہے، اور اس بنی اسرائیل کی بوڑھیا عورت وہ تو اس عربی سے زیادہ عقل مند نکلی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کے پاس سے ہوا، آپ دریا میں جب آپ نے اپنے سواری کے جانور ڈالے، اس دریا کو پار کرنا چاہتے تھے، سواری کے جانور اللہ کے حکم سے مڑ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ یہ تیری سواری کے جانور اس لیے پلٹے کہ یہاں میرے پیارے یوسف کی میت ہے، ان کی مبارک لاش ہے، تو ان کی میت کو، ان کے مبارک جسد کو یہاں سے لے کر دریا کے پار جا کر عزت و تعظیم کے ساتھ دفنا دینا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب وہاں کے علاقے والوں میں پوچھا تو ایک ضعیف العمر، ایک بوڑھی عورت سے آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا ہے اور اتنی طویل عمر اس نے پائی ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کا اس کو نشان پتا ہوگا۔ آپ نے استفسار فرمایا، اے بڑھیا تو مجھے یوسف کی قبر کا پتہ دے۔ تو بڑھیا نے کہا ایک شرط پر دوں، اگر وہ شرط مانو، اس کی مجھے گارنٹی دو تو میں یوسف کی قبر آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں۔ کتنی سمجھدار، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن اپنے ساتھ کی نہیں، وہ درجہ تو بہت بلند ہے، وہ تو نبیوں کا درجہ ہے، میں اللہ کا کلیم ہوں، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، مجھے یوسف کی قبر کا پتہ دے دے۔ اس بڑھیا نے کہا نہیں، اگر جنت میں چاہیے تو مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ والا درجہ چاہیے، اگر نہیں تو میں بھی پتہ نہیں بتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ رد و بدل کر رہے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدو نے وہی نازل فرما دی، فرمایا اے موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے، اس کو عطا کر دے، اس کو عطا کر دے، جنت تو میری ہے، میں نے عطا کرنی ہے تجھے، میں اس کا ساتھ اور اس کو تیرا ساتھ میں عطا فرماتا ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو جنت میں اپنے ساتھ کی نوید عطا فرما دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک لاشا لے کر، آپ کی مبارک لاش لے کر جو ہے وہ ایک مقدس مقام پر جا کر تدفین فرما دی۔ اب یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نبیوں کے اختیارات ہیں، اللہ کے محبوبوں کے اختیارات ہیں۔ یار کیوں نہ ان کو اختیارات ملے جو اللہ کے محبوب ہوں۔ آج ہم 2% کے لوگ، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، ہم میں کالا، گورا، امیر، غریب، مالدار، کنگلا، وہ اپنے اختیار سے ایک ووٹ کی پرچی سے اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتا ہے جو ایم پی اے ایم این اے کی صورت میں ہم پر مسلط ہوتا ہے اور ہمارے پورے علاقے کے سیاہ و سفید کا مالک ہو جاتا ہے۔
پھر یہ تمام MLA مل کر اپنے درمیان ایک ایسے شخص کو منتخب کرتے ہیں جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اور پورے ملک کا جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک ہو جاتا ہے۔ یار ہمارے اختیار سے ایک ملک کے سیاہ و سفید کا ایک شخص مالک ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کے چاہنے سے اس کے نبی، اس کے ولی، اس کے پیارے مالک کو مختار نہیں ہو سکتے؟ یہ تو ایک عقلی بات ہے، یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ ایک عام سا شخص بھی جان سکتا ہے کہ عام انسان جب اتنا اختیار دے سکتے تو اللہ کی شان کتنی بلند ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اختیار دیا، اپنے پیاروں کو اختیار دیا، اور یہی عقیدہ حق اہل سنت ہے۔ اسی عقیدے پر اللہ ہمیں قائم فرمائے۔ چند اعلانات اللہ کریم کے فضل و احسان سے ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ہماری عقیدت محبت ہے، اور انہی کا پلایا ہوا جام یہ آج ہمارے اندر جو ہے موج و مستی کی کیفیت بن کر چھلکتا ہے۔ آج نعت خانوں کے اندر جو آپ جوش اور بلبلہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لکھے ہوئے کلاموں کا صدقہ ہے۔ آج خطیبوں کے اندر جو آپ تاثیر دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کے درست عقائد ہم تک پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے شہزادے مفتی منان رضا خان منانی میاں بریلی شریف والے، حضور تاج الشریعہ کے جو گدی نشیں ہیں، ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ اسی خانوادے کے ہیں، اسی جو ہے وہ نسبت والے ہیں، اور ہم تو نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ 14 تاریخ کو اتوار کے دن بعد نماز عشاء دیار حبیب مسجد کے اندر یہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضرت علامہ انتصار المصطفیٰ اعظمی جو محتمم ہیں جامعہ امجدیہ کے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ دیگر مشائخ اعظام آ رہے ہیں، بزرگان دین آ رہے ہیں۔ تو تمام احباب کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ یہ التجا ہے، یہ آپ سے التماس ہے کہ جس طرح ذوق شوق کے ساتھ یہاں جمع ہوئے، اللہ کے پیاروں کی زیارت کے لیے بھی جمع ہو، کہ دیار حبیب نام ہی کتنا پیارا ہے، یہ حبیب کا دیار ہے، اور یہاں کتنے پیارے پیارے اولیاء کی آمد و رفت رہتی ہے بچپن سے آج تک، اور انشاءاللہ ہمارے بعد بھی یہاں اولیاء اور اصفیاء اور اللہ کے پیارے چنے ہوئے بندوں کا آنا جانا رہے گا، اور ہم اپنی نگاہوں سے ان کے مبارک چہروں کی زیارت کریں گے۔ ایک اور اعلان بھی سماعت فرمائیں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہمیں عطا فرمایا، اور حضور کی محبت کا وہ حقیقی جام ہمارے اندر داخل فرمایا کہ آج بچے بچے کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ آپ باغ جناح میں قائد اعظم کے مزار کے پاس جو جناح گراؤنڈ ہے، اس کے اندر آپ کی تشریف آوری ہے۔ 14 تاریخ کو بعد نماز مغرب آپ کا خطاب ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ یہ الحدید جو ہاسپٹل ہے اس کے پاس سے انشاءاللہ گاڑی روانہ ہوگی عصر کے بعد۔ کہ مزید اس کی تفصیلات جو منتظمین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سے آپ لے لیں، اور اس میں بھی بھرپور شرکت فرمائیں۔ علماء کی صحبت ہوگی، علماء کی نسبت ہوگی، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ حق قائم رہے گا، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ شیطان کے وساوس اور شیطان کے ماننے والے منافقین کے وساوس وہ ہمیں رائے ہدایت سے گمراہ کر دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص رات کو مومن ہوگا، دن کو منافق ہوگا، رات کو مومن دن کو منافق، دن کو مومن رات کو منافق۔ یہ وہ دور آ چکا ہے، یہ وہ دور تقریباً آ چکا ہے، قریب قریب ہم اس دور کے اندر ہیں کہ ایسے وسوسے ڈالنے والے، ایسے فساد دین کے اندر پیدا کرنے والے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، دیگر جو بھی ہمارے سوشل میڈیا ہے، آپ ان کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ٹائم لائن پر جو بھی بیان چل رہے ہیں، کبھی کسی خبیث کا بیان آیا تو اس کی بات سن کر وہی عقیدہ بن گیا، کسی طیب کا بیان آیا بات سن کر وہی عقیدہ بن گیا۔ اچھے کا بیان سنو گے اچھا عقیدہ بنے گا، برے کا بیان سنو گے برا عقیدہ بنے گا۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، یہ موقع ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کا، ان سے دعائیں لینے کا۔ اللہ کریم میری حاضری کو، آپ کی یہاں آمد کو، منتظمین کے انتظام کو، اور خاص کر کے جو نوجوان ہیں جنہوں نے بڑی کاوش کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ اس حسین محفل کا انعقاد کیا، اللہ اس انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد